بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ سبھی ویورز کا ایمان کی تازگی میں خیر مقدم ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی ہم سعودی عرب کے شہر یعنی ضلع سرات عبیدہ میں موجود ہیں اور آپ لوگوں کو سعودی عرب کے ایک بہت ہی پرانا اور نایاب گاؤں کا وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور یہ بورڈ جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ٹرننگ کا ایرو بنا ہوا ہے، تو ہم یہاں سے ٹرن کریں گے اور پھر اس راستے سے ہم گاؤں کی طرف نکلیں گے۔ اور آگے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ محطہ ہے، پیٹرول پمپ ہے، تو ہم ذرا یہاں پر پیٹرول بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور اس محطے کا نام محطت مرحبین ہے۔ اس کے دائیں طرف بقالے ہیں، سپر مارکیٹ اور ایک مسجد بھی ہے۔ سعودی عرب کا ایک بہت ہی اچھا نظام ہے کہ جہاں بھی آپ کو پیٹرول پمپ ملے گا محطہ، اس کے ساتھ میں مسجد ضرور رہتی ہے۔ پیٹرول لے چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اب سیدھا گاؤں کے اندر لے کے جائیں گے۔ تو بہرحال ہم اب گاؤں پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان عمارتوں کو دیکھ کر کے آپ لوگ اندازہ لگائیں یہ عمارتیں کتنی ہی پرانی ہوں گی اور کتنے ہی نایاب ہیں، یہ دیکھیں۔ تمنا ہے میری ان راستوں کو دیکھتا جاؤں، لگے پائے نبی جس جاؤں سے میں چومتا جاؤں۔ یہ ساری عمارتیں مٹی کے ہیں، یعنی کچی دیواریں ہیں، پکی نہیں ہیں، لیکن اس کی مضبوطی اس قدر ہے کہ اگر اس کو توڑنا بھی چاہے تو آسانی سے اس کو توڑ نہیں سکتے۔ ان پرانی عمارتوں کے بارے میں وہ لوگ بتاتے ہیں جو عمارتوں کا توڑنے کا کام کرتے ہیں کہ ان کی دیواریں اتنی مضبوط ہوتی ہے جتنی پکی دیواریں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عمارت بھی مٹی ہی کے ہیں، یعنی کچی دیواریں ہیں، وہی پرانے زمانے والا، بس اس کو پینٹ کر دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہاں پر کچھ دنوں سے بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر پانی بھی جمع ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سوکھا ہی رہتا ہے، بنجر رہتا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے یہاں پر ابھی نہر کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے، الرجل بزکاة ماله فلا يجد احدا يقبلها منه وحتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو لے کر کے نکلے گا تو اسے کوئی بھی شخص لینے والا نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی، اس ٹکڑے میں موجود مروج اور انہار دو کلمے کی وضاحت کرتے چلیں۔ نہر طبعی طور پر پانی کے بہاؤ دھارا کو کہتے ہیں، اور مروج پیڑ پودوں کی وسیع وادی یا ہرے بھرے باغات کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث کا مذکورہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ عرب کی سرزمین کبھی ہری بھری، سرسبز و شاداب اور نہروں والی تھی۔ علم ارضیات کے بعد اہل علم نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ زمین کی کھدائی سے ایسے آثار، ایسے نشانات ملتے ہیں جو پہلے کبھی یہاں چراگاہ اور نہروں کے ہونے کی دلیل ہیں۔ شیخ محمد بن صالح نے پروفیسر فرید، مشہور ماہر جیولوجی کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیخ عبد المجید زندانی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس اس بات کے حقائق ہیں کہ جزیرۃ العرب میں پہلے باغات اور نہریں تھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہمارے یہاں یہ معروف مسئلہ ہے اور ایک علمی حقیقت ہے جسے ہر ماہر جیولوجی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی علاقے میں زمین کی کھدائی کی تو ایسے آثار، ایسے نشانات ملیں گے جو اس بات پر دلالت کریں گے کہ یہ زمین پہلے باغات اور نہروں والی تھی، گویا جس طرح قدیم زمانے میں سرزمین عرب نباتات سے بھری اور نہروں والی تھی، قیامت کے قریب پھر سے ایسا ہی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے عرب کی زمین چراگاہوں اور نہروں والی تھی، پھر صحراؤں میں تبدیل ہو جائے گی اور دوبارہ یہ سرزمین اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کے چشمے کا معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم یہاں آبادیاں اور باغات دیکھو گے۔ یہ بات آپ نے سرزمین تبوک کے متعلق فرمائی۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر تبوک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے تھے اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں تاخیر کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے اور تم سورج بلند ہونے سے قبل نہیں پہنچو گے۔ تم میں سے جو آدمی بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے پہنچنے سے پہلے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس چشمے پر ہم میں سے 2 آدمی پہلے پہنچے۔ چشمہ میں پانی زیادہ سے زیادہ جوتی کے تسمے جتنا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا، کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت ناراضگی جتائی۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چلوں سے چشمہ کا پانی لیا اور اس کو کسی چیز میں جمع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے دست مبارک اور چہرہ انور کو دھویا اور وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ وہ چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس سے پانی اپنے جانوروں اور ساتھیوں کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم عنقریب دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔